السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میاں ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین صبح آمین۔ آج جناب رات کی کھانے کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ رات کو ہم نے کل رات کو کیا تھا، کیا کیا کھایا تھا۔ یہ دیکھیں جناب، وہ کباب جو میں نے فریز کیے تھے، بیٹی نے کہا کہ میں صرف کباب کھاؤں گی اور سوپ پیوں گی، تو اس کے لیے بھی میں نے کباب بنائے اور ساتھ سوپ جو یہ تھا میگی کا تھا، اور اس میں 4 کپ پانی ڈالنا تھا فل پیکٹ میں، اتنا تو اس سے پیا نہیں جانا تھا، تو اس نے ہاف کر لیا، اور ہاف کرنے کے بعد اس کو ہم نے مطلب ناپ کے ہاف کیا، جتنے گرامز تھا اس کو ہاف کر کے، اور 2 کپ پانی میں میں نے جناب یہ سوپ بنایا، اور اس قدر بیکار سوپ بنا، یہ صرف پانی پانی تھا، کوئی تھکنیس نہیں تھی۔ اور یہ جو کباب ہیں یہ ہم نے ہو گئے تھے فریز، اس کو اب میں نکال کے پیکٹس بنا کے حسب عادت رکھ رہی ہوں اور گھسیڑوں گی فریزر میں، جگہ فریزر میں بالکل نہیں ہے، ساتھ ساتھ چیزیں نکل بھی رہی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا حساب کتاب ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور یہ جناب ساتھ میں بنا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے انڈے پیاز بنا رہی ہوں، بھرجی بھی اس کو کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں۔ اور یہ زیرہ پہلے میں نے اس میں آئل میں ڈال کے اس کو کڑکڑایا ہے، اور پھر پیاز اور ہری مرچ ڈال کر اس کو میں ٹرانسلوسنٹ کر لوں گی، براؤن شراؤن کوئی نہیں کرنا، ہلکے سے جب شرنک ہوں گے اور ٹرانسلوسنٹ ہوں گے تو ان کو میں جو ہے اس میں پھر میں جو مسالے ایڈ کرنے ہیں یا انڈا ایڈ کرنا ہے وہ کر دوں گی۔ اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ مسالے ہی ایڈ کروں گی، ہلدی ڈالی ہے میں نے، اس میں نمک ڈالا ہے، سرخ مرچ ڈالی ہے، تھوڑی سی کٹی سرخ مرچ بھی ڈالنی تھی لیکن وہ اس وقت ڈبے میں تھی نہیں، سفید زیرے کا پاؤڈر ڈالا ہے، اور بس یہ چیزیں ڈال کے میں اس کو اچھے سے تھوڑا سا مطلب مکس کر لوں گی، زیادہ اس کو بھی بھوننے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل بنانی ہے۔ اور ساتھ اب اس میں ڈال دوں گی ایک انڈا ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی، اور تھوڑا سا اس کو مطلب چلا لوں گی کہ انڈا بھی پک جائے اور پیاز اور انڈے آپس میں مکس ہو جائے، اور ہماری جو بھرجی ہے یا انڈے پیاز ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ آج سالن پکانے کا میرا موڈ تھا نہیں، اور جو تھا وہ پچھلا بچا ہوا سالن ہم نے دوپہر کو ختم کیا تھا، تو اس لیے شام کو بس ایسے رات کو پھر ایسے ہی مطلب کام کیا، ان کو یہ بنا دیا۔ اور پھر یہ دیکھ لیں جی، ہمارا بلب فیوز ہو گیا تھا چینڈلیئر کا، اور ساتھ باتھ روم کا جو ہمارا گیزر ہے وہ خراب ہو گیا تھا، کافی دنوں سے ٹپ 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 کر رہا تھا لیکن ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور ظاہر ہے کرائے کا گھر ہے، اور یہ دیکھیں ساری دیوار بھی اس پانی کے گرنے سے زنگ آلود ہو گئی ہے، اور گیزر بھی جناب سارا جل گیا، کام کر رہا تھا لیکن یہ پانی گرنے کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو بلایا بندے کو، مزدور کو، تو اس نے کہا کہ گیزر آپ کا چینج ہوگا، وہ پھر سامان لینے چلا گیا اپنا سامان رکھ کر، اور میں نے جناب اگلے دن پھر صبح کا یہ ٹائم ہے، مشین میں نے لگائی تھی، لگانی مطلب سیٹرڈے کو تھی، اور اس دفعہ کام کا پریشر اتنا تھا، جو رمضان کی پریپریشن ہم کر رہے ہیں اس چکر میں برتن بھی اتنے بھر رہے ہیں اور کام بھی اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا، باہر بھی گھوم کے آ گئی، وہ نہیں نکلا ذہن سے کہ آج باہر بھی جانا ہے، اور جناب وہ گھومنا پھرنا بھی ہے، اور جو کام تھوڑا بہت کرنا ہے ضروری وہ بھی کرنا ہے، لیکن کپڑے دھونا نکل گیا، اور اتنا غصہ مجھے آیا جب میں یہاں جناب وہ کپڑے ڈال کے سرف ڈالنے لگی ہوں، پہلے تو لیکوڈ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا میرا، لیکوڈ جو میں نے ڈٹرجنٹ لیا ہوا تھا، خیر آپ کو پتہ ہے کام کے دوران ایکسٹرا کام پڑ جائے تو ویسے ہی بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے، تو جب میں ڈبے میں سے سرف ڈالنے لگی ہوں تو وہ بھی بالکل خالی تھا، پھر ظاہر ہے کہ شکر ہے پیکٹ کھلا ہوا تھا، ایک پیکٹ میں جب مطلب ختم ہو جاتا ہے تو ایک نیا لے کے رکھ لیتی ہوں، مقصد ہے کہ ایک شروع کرتی ہوں تو دوسرا پھر نیا لا کے رکھ دیتی ہوں، تو شکر ہے اس میں تھا ابھی، اور یہ نہیں کہ مجھے جا کے اسٹور سے لانا پڑتا تو اور زیادہ میرا دماغ بہرحال یہ ہو گیا، اس کو ڈالا، بس اب مشین میں سرف ڈال کر اس کو چلانے کے لیے کپڑے دھلنے کے لیے چھوڑ دوں گی، اچھے خاصے کپڑے ہو گئے تھے، 2 دن اوپر ہو گئے تھے، اور میرا سارا سائیکل بھی اس ہفتے کا خراب ہو گیا تھا کہ میں جناب سیٹرڈے کو اور وینسڈے کو دھوتی ہوں، یہ منڈے کا کلپ ہے، منڈے کا، اور اس کے بعد جناب یہ کرنے کے بعد اور مشین کو
چلانے کے بعد پھر اگلا کام جو تھا وہ میرا برتن دھونے کا تھا. برتن بھی میں نے آج نہیں دھوئے تھے، ساتھ ساتھ وہ دھوئے ہیں میں نے مشین لگانے کے بعد. اور ساتھ ہی جناب سبزیاں جو لائی تھی، گرین انین تھے اور ہرا دھنیا، پودینہ، وہ سنبھالنا تھا. اور ساتھ جناب وہ دال تھی اور دال کے ساتھ چاول تھے. یہ اگلے دن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. دال کے ساتھ پھر میں نے کہا چاول بوائل کر لوں. دال تو خیر میں نے پہلے ہی بنائی ہوئی تھی. چاول بوائل کرنے رکھے ہیں رائس کوکر میں. اور پھر ڈھیر سارا جو سبزیاں سنبھالنے کا کام ہے نا، وہ بھی اچھا خاصا ٹائم ٹیکنگ اور تھکاوٹ والا کام ہے جب آپ پہلے ہی مرے ہوئے ہوں، سست ہوئے ہوئے ہوں. تو اس میں بس نمک اور آئل ڈال کے اور گرم پانی میں نے کیٹل سے، الیکٹرک کیٹل سے ڈال دیا تھا تاکہ جلدی بن جائے. ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، 11:30 تو ہو چکے تھے صبح کے کاموں میں، چکروں میں ہی. بس اس میں پھر میں نے چاول جو ہے وہ بھگو کے، شکر ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہی رکھ دیے تھے. ناشتے کے ساتھ ہی ناشتہ بنانے آئی تھی تو ساتھ ہی چاول بھی میں نے رکھ دیے تھے بھگو کے. بھیگے ہوئے چاول جو ہے نا وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں بنسبت جو ہے آپ اسی وقت جو ڈالو نا. بن تو وہ بھی خیر اچھے جاتے ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں بنتے جتنے بھیگے ہوئے چاول جو ہیں وہ اچھے مزے کے بن جاتے ہیں. بس پھر ان کو کرنے کے بعد تو میرا وہی بس کام تھا کہ میں یہ سبزیاں اپنی سنبھال لوں. اس دفعہ میں نے سبزیاں کاٹ کے فریج میں رکھنے کی بجائے ان کو میں فریز کر دوں گی. فریز کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کافی عرصے تک سبزی جو ہے نا وہ صحیح چل جاتی ہے. اور اگر ویسے بناؤ تو اس میں کافی مطلب نیچے اب کالی کالی سی ہونی شروع ہو گئی ہے. دھنیا بھی جتنی بھی احتیاط کر لو، جو بھی کر لو، دھنیا میں بھی جناب وہ بات اب نہیں رہی کہ وہ نیچے بے شک 2 ٹیشو لگاؤ، 4 لگاؤ، سکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے دھنیا بھی فریز کر کے رکھ دیا اور دھو کے اچھی طرح صاف کر کے. اور جب میں اس کو سالن میں ڈالا تھا تو وہ بالکل ایسے گرین گرین ہی رہا تھا، بالکل کلر اس کا جو ہے وہ چینج نہیں ہوا. اور اب یہ ساری سبزیاں جناب کاٹ لوں گی. اور اس کے علاوہ جناب وہ میرے کلپ جو میں لائی تھی وہ بھی بیکار ترین دنیا کے نکلے. جو میں تھیلیوں کو لگانے کے لیے نئے کلپس لائی تھی وہ تو ٹوٹ رہے ہیں. فضول 250 سٹور 250 کی جو شاپ ہے، بیکار ترین تھے بھی 8.5 ریال کے تھوڑے سے اور بیکار. خیر اس کا دکھ تو علیحدہ ہے. ساتھ پودینہ بھی میں نے اسی طرح اس کی ڈنڈیاں نکال کے اور اس کو بھی میں فریز کر لوں گی. ہرا دھنیا پہلے ہی کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور ہری مرچیں جو تھیں ان کی ڈنڈیاں توڑ کے دھو کے ان کو سکھا کے ان کو خیر فریز نہیں کروں گی. یہ پھر بھی تھوڑی جاندار ہیں، چل جاتی ہیں نیچے ہی. اور کتنے کام یار لیڈیز کو ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اتنے ملٹی پرپز کام ماشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ اللہ میاں نے عورت کو ہی حوصلہ دیا ہے. کھانے کے ساتھ اب یہ کھیرے وہ جو بندہ دے گیا تھا، ریگولرلی تو میں نہیں اتنے کاٹتی تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ کاٹنے پڑتے ہیں اس کو ختم بھی تو کرنا ہے. ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ بندہ اس کو ساتھ ساتھ یوز کر لے. یہ نیا گیزر اب لگ گیا ہے، یہ دیکھیں. اب یہ پتہ نہیں یہ نشان کیسے اتریں گے. وہ سیٹ پہ بھی لگ گیا ہے نشان، جو کموڈ ہے، پتہ نہیں وہ کیسے اترے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.